بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر امم سلطان مدینہ، صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پاک کا پسینہ گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو سیرت پاک کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہاں میں پورے بجنور میں دیکھ رہا ہوں، ضلع بجنور میں، کہ ہر قصبے میں ماشاءاللہ وہاں کے علماء کرام بڑے مستعد ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں مختلف دنوں میں سیرت پاک کا پروگرام کرتے ہیں۔ بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ دوستو، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو دنیا میں بہار کہاں سے ہوتی؟ یہ مسجدیں کہاں سے ہوتی؟ یہ محراب کہاں سے ہوتے؟ یہ سجدوں کے نور سے منور پیشانیاں کہاں سے ہوتی؟ یہ داڑھیاں کہاں سے ہوتی؟ یہ اخلاق کہاں سے ہوتے؟ یہ یتیم پروری کہاں سے ہوتی؟ یہ غربا نوازی کہاں سے ہوتی؟ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کہاں سے ہوتا؟ یہ مدرسے کہاں سے ہوتے؟ یہ کتب و ابدال کہاں سے ہوتے؟ یہ علماء ربانیین کہاں سے ہوتے؟ یہ فقہاء اور محدثین و مفسرین کہاں سے ہوتے؟ یہ سب فیض اور صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھئے، جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ اتنے بڑے امام کیوں ہوئے؟ کہاں سے ہوئے؟ تو وہ کہیں گے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملا ہے۔ امام بخاری اتنے بڑے امام ہیں، کئی لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب لکھنے والے اور صحیح کتاب کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھو آپ اتنے بڑے محدث کہاں سے ہوئے؟ کس طرح سے اتنے بڑے محدث ہو گئے؟ اتنے سارے کمالات کیسے یاد ہو گئے آپ کو؟ اتنی ساری حدیثیں کس طرح سے یاد ہو گئیں؟ وہ کہیں گے سب فیض و صدقہ و برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے، چپے چپے میں جلسے ہو رہے ہیں، یہ سب برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نہ ہوتے تو دنیا کیا ہوتی؟ آپ جب تشریف لائے تھے، دنیا اتنی خراب اتنی خراب اتنی خراب کہ اس سے زیادہ کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے موجود تھی۔ ایک ایک آدمی مکے میں ایسا تھا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی 10 بیٹیوں کو ذبح کیا ہوتا، 10 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا تھا۔ اور دوستو، اگر کسی کے 5 بیٹے ہوتے تھے جوان ہٹے کٹے، اور دیکھتا تھا کہ میں ان کا خرچہ نہیں برداشت کر سکوں گا بیٹوں کا، تو جتنے کا برداشت کرنے کا اسے اندازہ ہوتا اتنے کو چھوڑ دیتا تھا، بقیہ کو ذبح کر دیتا تھا اپنے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، پریشانی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دوستو، جہاں بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، باپ لے جاتا تھا، گڈھا کھودتا تھا اور بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا۔ دوستو، اس ماحول میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو عائشہ اور فاطمہ بنا دیا، عائشہ اور فاطمہ بنا دیا۔ اب وہ عورتیں معزز اور محترم ہیں جن کو پیروں تلے روندا جاتا تھا، حضور نے ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لیا۔
اور وہ عورتیں جو زندہ دفن کی جاتی تھیں، حضور فرماتے ہیں اب وہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں وہ عورتیں۔ تو دوستو کتنا فیض ہے، کتنا کرم ہے، کتنی برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بتاؤ ہم 5 وقت جو مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہمیں نماز ملتی، ہمیں روزہ ملتا، ہمیں زکوٰۃ ملتی اور ہمیں جنت میں جانا ملتا۔ یہ سب برکت ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی حضور کی سیرت سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی ہے، 1,24,000 صحابی ہیں، سب داڑھی رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب بھی داڑھی رکھنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مشت داڑھی، یہ بڑی پیاری سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو کبھی ایک مشت سے چھوٹا نہیں کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا، اور نہ 1,24,000 صحابہ نے کیا، نہ قطبوں نے، نہ ابدال نے، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، نہ نظام الدین اولیاء نے، نہ عبد القادر جیلانی نے، نہ حسن بصری نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام شافعی نے۔ کسی کی بھی داڑھی ایک مشت سے کم نہیں ہے، تو ہماری بھی داڑھی انشاءاللہ ایک مشت سے کم نہیں ہے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمارے نبی کے اخلاق کو بیان کیا تاکہ ہم سب لوگ، سارے مسلمان، حضور کے اخلاق کو اختیار کریں، حضور کی جیسی زندگی، حضور کی جیسی سیرت، حضور جیسی عادتیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو جائیں گے۔ ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، سارا رنج و غم ختم ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں۔ کیسا اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی آدمی صحابی آتا ہے آپ سے، ملتا ہے تو آپ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اس سے مسکرا کر ملتے ہیں۔ دوستو معمولی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملتے، کبھی بھی ملتے، ایسا نہیں ہوتا کہ منہ بگاڑ کر ملتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا منہ بگاڑے بیٹھے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں السلام علیکم، السلام وعلیکم السلام کیے چلے جاتے ہیں، اور نہ ہم خوش ہوتے ہیں نہ سامنے والا خوش ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا تو وہ آنے والا بھی خوش ہو جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خوشی کا اظہار کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے تھے، رنج و غم میں ڈوبے ہوتے تھے، ٹینشن ہوتا تھا، لیکن جب حضور کے پاس آ جاتے تھے اور حضور مسکرا کر مل دیتے تھے، ہماری ساری کلفت ختم ہو جاتی تھی۔ دوستو حضور کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ، اللہ نے حضور سے زیادہ حسن نہ سورج کو دیا، نہ چاند کو دیا، نہ پھولوں کو دیا، نہ کلیوں کو دیا، نہ بہاروں کو دیا، جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ صحابہ سے پوچھا جاتا تھا چاند اچھا ہے یا حضور کا چہرہ اچھا ہے؟ وہ کہتے تھے حضور کا چہرہ اچھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ادھر چاند چمک رہا، ادھر مقابل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئی ہیں، چادر سفید چادر ہے، سرخ سرخ دھاریاں ہیں۔ کہتے ہیں ادھر حضور کا چہرہ چمک رہا ہے اور ادھر چاند چمک رہا۔ صحابی کہتے میں ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا، پھر ایک نظر حضور کو دیکھتا تھا، بار بار میں ایسا کرتا تھا، اور کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، جو محسوس کیا وہی کہتا ہوں کہ حضور کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ تھی۔ حضور کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہم اپنے گھر میں مدینے میں رات میں اندھیرا ہوتا تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا ہوتا تھا، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا تھا۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ اگر اس تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں سوئی کو اور دھاگے کو حضور کے چہرے کے قریب کر کے حضور کے چہرے کی چمک سے آسانی کے ساتھ دھاگے ڈال لیا کرتی تھی۔
دوستو ایسا حسین چہرہ، دانت ایسے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب مسکراتے تھے تو اس کا عکس دیواروں پہ پڑتا تھا۔ دانت کے حضور مسکراتے تھے، اس کا عکس، اس کی تجلی دیواروں پہ پڑتی تھی۔ اب بتائیے اتنا حسین چہرہ، اتنے حسین دانت، جب مسکرا دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا سارا غم ختم ہو جاتا تھا۔ دوستو حضور کا مشن تھا، حضور کا معمول تھا، حضور کی فطرت تھی، حضور کی عادت تھی کہ کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فارسی شاعر کہتا ہے مباش در پہ آدارو ہر چخاہی کن، کسی کو ستانے کی فکر میں مت رہو اور جو چاہو کرو۔ ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان انسان کو ستائے، انسان انسان کو تکلیف پہنچائے، انسان انسان کو گالی دے، انسان انسان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، حقیر سمجھے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائے، اس کی عزت پر حملہ کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور نے پوری 63 سال کی زندگی میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے دل کو آزردہ نہیں کیا، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کرتا تھا، حضور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، دونوں ہاتھ سے، اور جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک رسول پاک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ جو مصافحہ کر رہا، بتائیے اتنے مصروف ہیں، اور کوئی مصافحہ کر رہا پورے طور پر اس سے مصافحہ کرتے، دونوں ہاتھوں کو ملاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بس 2-3 انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ناخن سے مصافحہ کر کے ٹرکھا دیتے ہیں۔ بہت مصروف ہوتے تو اعلان ہو جاتا آج حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، آج مصافحہ نہیں ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے مصافحہ کرتے تھے، سب سے مصافحہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب کسی سے گفتگو کرتے تھے پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ گفتگو ان سے کر رہے ہیں دیکھیں ادھر۔ جو آدمی آتا تھا، اب سوچئے ایک آدمی آپ سے ملنے آیا، کوئی بات کرنے آیا، اور آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں؟ حضور پورے طور پر اس کی طرف متوجہ تھے، ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے جدھر وہ گفتگو کرتا تھا۔ آج تو اس سنت کو سب سے زیادہ موبائل نے برباد کر دیا۔ ہم سے کوئی ملنے آتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے اور ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے گفتگو کرتا تھا پورے طور پر اس کی طرف متوجہ، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتے تھے، بے توجہی سے کوئی گفتگو سنتے نہیں تھے۔ اور سنیے، مدینے میں کوئی بیمار ہو جائے، یہ بڑی خاص سنت ہے حضور کی، کوئی بیمار ہو جائے پورے مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک خاص بات بتا رہا ہوں، جب کوئی انتقال کر رہا ہوتا تھا، اس کی روح نکل ہوتی تھی، حضور اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور وہ حضور کو دیکھتا رہتا تھا اور اس کی روح نکل جاتی تھی، حضور کو دیکھتا رہتا تھا، اس کی روح نکل جاتی تھی۔ بتلائیے حضور کا کتنا کرم ہے کہ مرتے وقت اپنی زیارت کرا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی زیارت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم جب میدان محشر میں جائیں گے تو اللہ کے دیدار کے بعد سب سے زیادہ دیدار تو اللہ کا، اس کی تمنا ہوگی۔ ہر مسلمان جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اللہ کو دیکھے۔ چنانچہ جو ہے ایک بازار لگے گا جنت میں، اس بازار میں سارے مردوں کو بلایا جائے گا اور سارے مرد وہاں جائیں گے، اور پھر اللہ تجلی فرمائے گا اور اللہ کا جمال دیکھیں گے۔ جمال دیکھ کر جب واپس لوٹیں گے، اپنی حوروں کے پاس لوٹیں گے، تو ان کی حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی، ارے بڑے میاں شوہر نامدار صاحب، تم جیسے گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت ہو کر آئے ہو، ہوا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی زیارت کی ہے، جو سارے عالم کا حسن دینے والا ہے، اس حسن دینے والے کی ہم نے زیارت کی ہے، اس لیے ہمارے چہرے پر نکھار آ گیا، حسن آ گیا۔ دوستو لوگ کہتے ہیں پھولوں کو دیکھیے، ہریالیوں کو دیکھیے تو آپ کے چہرے پہ تازگی آئے گی۔ تو جب پھولوں کو دیکھنے سے، ہریالی کو دیکھنے سے تازگی آتی ہے تو الہ عالمین کو دیکھنے سے چہرے پہ کتنی تازگی آئے گی۔ چنانچہ وہ مرد کہیں گے ہم اللہ کا دیدار کر کے آئیں، تو عورتیں کہیں گی
تم کو بازار میں جانے کی ضرورت پڑی، اللہ ہم کو یہی اپنی زیارت کرا دی ہے، ہم نے یہیں سے اپنی اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ تو دوستو میں آپ سے بتاؤں، جنت میں بھی عورتوں کو بازار میں گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد تو جائیں گے بازار میں اللہ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو وہیں کہ جنت میں بھی تم کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو جب جنت میں بھی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس دنیا میں عورتوں کو بازار میں جانے کی ہرگز گنجائش نہیں جانا چاہیے۔ جنتی عورتیں کبھی بھی بازاروں میں گھومنے والی نہیں ہو سکتی۔ دوستو اس کے بعد اللہ کی زیارت کے بعد ہمارے دل میں سب سے تمنا ہوگی زیادہ رسول اللہ کی زیارت کی۔ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خواب میں تمنا ہوتی ہے، کہتے ہیں کون سی رات آپ آئیں گے دن بہت انتظار میں گزرے، کون سی رات آپ آئیں گے دن بہت انتظار میں گزرے۔ تو وہاں ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ صرف ایک کام ہے، درود شریف زیادہ پڑھیے، درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو یہاں بھی خواب میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور میدان محشر میں بھی حضور کی زیارت کریں گے، اور کس شان سے زیارت کریں گے۔ حضور میدان محشر میں شان کے ساتھ کہیں جلوہ فرما ہوں گے اور ہم حضور کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ شاید نقشہ کھینچتا ہے، وہ محو خواب ہوں گے، وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا، وہ محو خواب ہوں گے، سامنے پردہ پڑا ہوگا، کوئی دیوانہ پابوسی کا موقع ڈھونڈتا ہوگا۔ تو یہ دیوانے انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی سیرت اور کردار کو، اخلاق کو اختیار کریں گے۔ حضور کی بات بڑی میٹھی ہوتی تھی، حضور کبھی تلخ بات نہیں کرتے تھے، بلے حلول کلام، بڑے میٹھی میٹھی گفتگو کرتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے جیسے سامنے والے کے دل میں شکر ڈال رہے ہوں، شکر بکھیر رہے ہوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹے سے بھی سخت گفتگو کرتے ہیں، اپنے بیٹے اے کم بخت، اے فلاں، بیوی سے جو ہے تلخی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضور کا حال یہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جب گھر میں جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھتے تھے کہ حضرت عائشہ تنہا ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی پکانے جا رہی ہیں اور گھر میں جھاڑو نہیں پڑا ہوا ہے، تو حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑو اٹھاتے تھے اور گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے، گھر والوں کا کام کر دیتے تھے، ہاتھ بٹاتے۔ ہم ٹھاٹ کے ساتھ گھر میں جو ہے نواب صاحب کے ساتھ پیر آ کے چارپائی بیٹھ کے کھانا بھی لاؤ، پانی بھی لاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، گرم بھی رہے ٹھنڈا بھی نہیں رہے، سارا آرڈر بیویوں کو دیتے ہیں اور اپنے کوئی کام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان فی محنت اہلہ، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہ اخلاق، چنانچہ علماء کرام جو ہیں، جو حضور کی سیرت پر چلنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی عورتوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کا کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جبھی مولویوں کی عورتیں جو ہیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں کہ ان پر سختی نہیں کرتے، بڑی تیز ہو جاتی ہیں، جواب دینے لگتی ہیں۔ دوستو وہ سنت پر عمل کرتے ہیں اور حضور کے اخلاق پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی عورت کو مارا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کسی اہلیہ کو مارا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم کو بھی اپنی بیوی کو مارنا نہیں۔ عرفات کے میدان میں حضور نے اعلان فرما دیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں عورتوں کے ساتھ تمہیں بہترین وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی مجھے پسند نہیں، اپنے کو کہنے لگے۔ میں نے کہا پسند ہو یا نہ پسند ہو یہ سوچ لیا کرو، یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں حضور نے وصیت فرمائی، ہر عورت کے بارے میں وصیت فرمائی، چاہے تمہارا دل لگے یا نہ لگے۔ جب حضور نے اس کے بارے میں وصیت فرمائی، حضور نے کہا یہ کمزور بندیاں ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور کبھی ان کے ساتھ سختی مت کرو، ان کو ایسی مار نہ مارو جس سے ان کو زخم ہو جائے، چوٹ آ جائے۔ دوستو کتنی رعایت فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ، حسن اخلاق کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سے بتا دوں سیرت کی جو کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ایک کتاب ہے سیرت کی۔ جب یہ کتاب چھپی، قاضی سلمان منصور پوری اس کے مصنف ہیں، جب یہ کتاب چھپی
تو کئی لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، کئی لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ یہ کتاب خرید کر پڑھو، تم یہ کتاب خرید کر پڑھو، تو یہ کتاب لیجئے، ہندی میں ملے ہندی میں لیجئے، اردو میں ملے اردو۔ اسی طرح سے حضور کی ایک ایک سنت بیان کی گئی ہے۔ اسوہ رسول اکرم نام کی کتاب جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ہے، اس دیوبند میں مل جائے گی آپ کو کتاب، اس کتاب کو منگوائیے، اس میں حضور کی سیرت دیکھیے، حضور کے عادات و اخلاق و کردار کو دیکھیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ دوستو یاد رکھو، جب حضور کی طرح ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، حضور کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں، حضور کی طرح داڑھی رکھیں گے، حضور کی طرح لباس پہنیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، جیسے چلتے تھے، جیسے عصا لیتے تھے، جیسے بولتے تھے، اسی طرح سے مذاق میں نقل کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ تو موسیٰ کا مذاق اڑاتا تھا، مذاق میں ان کی نقل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کی صورت بناتا تھا، چاہے مذاق ہی میں بناتا تھا، جو میرے محبوب کی صورت بنا لے گا میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ مذاق میں محبوب کی صورت بنانے پہ جہنم سے بچ گیا، تو ہم حقیقت میں اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا لیں انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے لطف و کرم کا ہمارے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ ہو۔ میں علماء سے کہتا ہوں، یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما، آپ حضرات سے تو عرض ہی کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حضور کی سیرت، حضور کے دین کی خدمت کی، حضور کی دین کی خدمت میں کچھ بھی حصہ لگایا، انشاءاللہ میدان محشر میں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ہم کو نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، مسکراتا ہوا چہرہ، اور حضور کہیں گے جاؤ جاؤ سونے دو، یہ غلام میرا ہے، جاؤ جاؤ سونے دو، یہ غلام میرا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالباقی فرنگی محلی، وہ مدینے میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، مدینہ چلے گئے اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، جیسے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے مسجد نبوی، بالکل روضہ اطہر کے سامنے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے۔ اور ایک طالب علم تھا، اہل حدیث تھا، وہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ حضور اپنے روضے میں زندہ نہیں ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت دیوبندی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضور اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہم وہاں جا کے سلام کرتے ہیں، حضور ہمارے سلام کو سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہنچ کر بار بار وہی سلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ براہ راست ہم کو حضور کا جواب مل جائے۔ اور اگر ہم دور سے حضور کو درود بھیجتے ہیں، دور سے، تو فرشتے فوراً پہنچا دے، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے درود پڑھا تو فوراً حضور کو پہنچاتے ہیں کہ تھے پور کے فلاں صاحب نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا۔ حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال محدث جو ہوتا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو ایک اہل حدیث طالب علم تھا، اس نے یہ کہا کہ حضور روضہ اطہر میں زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، جیسے سب لوگ مر گئے، انک میتون وانہم میتون، سب مر گئے، حضور بھی مر گئے۔ حضرت مدنی نے دلیل دیا، حدیث سنائی، حضور زندہ ہیں۔ اس نے نہیں مانا، پھر سنایا، پھر تردید کیا، پھر سنایا، پھر جب اس نے حجت کی حد کر دی تو حضرت مدنی کو جلال آ گیا، اور حضرت مدنی کہتے ہیں اس روضے میں سونے والے نے فرمایا ہے۔ اور جب اس طرح سے کہا سارے لوگ ادھر کی طرف متوجہ ہوئے تو حجابات اٹھ گئے اور سب نے دیکھ لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے مولانا عبدالباقی جن کا واقعہ سنا رہا تھا، حضور کی مسجد میں وہ درس حدیث دیتے تھے، بخاری ترمذی وغیرہ پڑھاتے تھے، بہت کمزور ہو گئے، 90 سے 95 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک صاحب سے کہنے لگے میری تمنا کہ آخر تک میں مسجد نبوی میں حدیث پڑھاؤں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیر لڑکھڑاتے ہیں۔ تم اگر دلی سے حکیم عبدالوہاب نابینا کی روح الذہب نام کی ایک دوا ہے جس کے کھانے سے طاقت آتی ہے،
وہ دوا میرے لیے منگوا دو تو کھا کر مجھے کچھ طاقت آ جائے گی، میں حدیث پڑھاؤں گا۔ چنانچہ ان صاحب نے ایک شیشی دوا دلی سے لے کر ان کو بھجوائی۔ اب سنیے، یہ حکیم عبدالوہاب نابینا جو دوا بناتے تھے، بہت بڑے حکیم تھے، ایک دن اپنے مطب میں بیٹھے ہیں، نابینا ہیں، رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھتے ہیں کہ حضور میرے مطب میں تشریف لائے ہیں اور میرا وہ صندوق جس میں میں نے دوائیں رکھ رکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صندوق کو کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا روح الزہر تلاش کر رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مولوی عبدالباقی کو بھجوانا ہے، مولوی عبدالباقی کو بھجوانا ہے۔ چنانچہ حکیم صاحب نے کہا حضرت وہ دوا تو ختم ہو گئی۔ کہنے لگے جلدی تیار کر کے اور 6-7 شیشیاں ان کے پاس بھجواؤ۔ کہ حکیم صاحب ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، جلدی جلدی دوا تیار کراتے ہیں اور دلی کے ایک تاجر سے جو مدینہ جا رہے تھے ان کے ذریعے وہ ساری دوائیں بھجوا دیتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، جو حضور کی دین کی خدمت کرتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، محدث ہوتا ہے، حضور کی اتنی توجہ ہے کہ اس کے دوا اور علاج کی بھی فکر فرماتے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستوں، میدان معاشر میں اپنے ساتھ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ تو ہم سب لوگوں کو، علماء کو خاص طور سے، خود بھی اپنی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق، اخلاق کے مطابق، آپ جتنا حضور کی سیرت پر عمل کریں گے برکت آتی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں میرے زمانے میں طاعون پھیلا تھا اور 20 جنازہ روزانہ نکلتا تھا تھانہ بھون سے، 20 جنازہ۔ جب یہ ابھی جو بیماری کورونا والی چلی ہے نا، اسی طرح سے پہلے چلتی تھی طاعون کی بیماری، 20 جنازہ ایک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں سیرت کی ایک کتاب لکھتا تھا جس کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے۔ کہتے ہیں جس دن ایک سطر لکھ دیتا تھا، جس دن اس کتاب کی ایک سطر لکھ دیتا تھا، اس دن تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، پورے شہر میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو، جب سیرت لکھنے کی یہ برکت ہے کہ پورے شہر میں موت نہیں ہو رہی ہے، تو سیرت پر چلنے میں کتنی برکت ہے۔